یہ بشارت ہے، جو ذکر قلبی کرے گا اس کو یہ بشارت میرے مرشد کامل نے دی ہے کہ وہ جب وفات کرے گا اس کے زبان پر ہوگا اللہ 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 اللہ۔ یہ میرے نبی نے بھی بشارت دی ہے کہ جو ذکر کرتا رہے گا مرتے وقت اس کے زبان پر اللہ کا نام ہوگا، کلمہ شہادت ہوگا۔ یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ایسی سینکڑوں مثالیں سنی ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جب ان کے وفات کا ٹائم آیا تو ان کو اپنی دنیاوی کام یاد آئے، بھئی وہ حساب میرا، یہ حساب، وہ چیز۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا کہ ان کے منہ ان کے زبان سے بدشد الفاظ نکلے، لیکن ذکر والے کی وفات ہوئی، ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے زبان پر تھا اللہ اللہ اللہ۔ اس کی ذکر کی برکت سے جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی اللہ کا نام لیتے رہے۔ تو ذکر کرنے والے پر یہ خدا کی طرف سے یہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کے ذکر کا اللہ تعالیٰ کے اسم ذات سرایت کر جاتا ہے اور اس کے دل کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہ دل اس طرح زندہ ہوتی ہے کہ ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد بعشق، وہ دل کبھی بھی نہیں مرتی۔ حضرت بختیار کاکی کی طرف یہ ان کے سامنے یہ شعر پڑھا گیا تھا، کسی قوال نے پڑھا تھا، اور یہ سن کر آپ کو وجد آ گئی تھی کہ وہ جس کے دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت آ چکی ہے، وہ عشق کا اثر پیدا ہو چکا ہے، وہ چنگاری روشن ہو چکی ہے، وہ فرماتے کبھی بھی وہ نہیں مرتا، وہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ سبدست بر جرید عالم دوام ماں، وہ ہمیشہ اس کو اللہ تعالیٰ بقائیت سے نواز دیتا ہے۔ وہ خدا کی وصف ہے، وہ اپنے بندے کو بھی اس وصف میں سے کچھ حصہ عطا کرے تو یہ اس کا کمال ہے۔ تو اللہ والوں کے نام آج تک زندہ ہیں۔ حضرت قلندر شہباز سیون والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نام آج تک زندہ ہیں۔ کتنے سو سال گزر گئے، یہ اللہ نے ان کو عظمت بخشی ہے، وہ بقا باللہ ہو گئے، وہ بقائیت اللہ نے اپنی اس صفات میں سے ان کو وہ حصہ بخشا ہے کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امیر لوگ آئے، انہوں نے بڑے بڑے محل بنائے ہوں گے، بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، اور بڑی جاگیریں بنائی ہوں گی، خزانے بھر دیے ہوں گے، لیکن آج ان کا نام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا کی اس وصف سے آپ کو بھی حصہ ملے تو صبح بھی اللہ کے ذکر میں گزاریں اور شام بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے بارے میں اچھا گمان اپنے دل میں رکھیں، کیونکہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ اگر بدگمانی کرنی ہے تو اپنے نفس کے بارے میں کریں کہ بھائی میرا نفس بڑا سرکش ہے، اس کو جب بھی موقع ملے گا ظاہری طور پر تو ہم وہ کہتے ہیں وہ شکل میں تو موسیٰ جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اندر جو ہمارا ہے وہ ابلیس ہے، تو وہ ہمیں ضرور دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، اس کو ٹٹولنا چاہیے، اور لوگوں کے بارے میں سوچنا کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، یہ اہل دل اہل ذکر کا کام ہی نہیں ہے۔ اچھا گمان رکھیں، کلمہ خیر کہیں، اچھا کلمہ کہیں، اور اس طرح کی نفرتیں پالنا یہ تو پہاڑ اٹھانا ہے اپنے سر پر۔ وہ کسی کے بارے میں اگر نفرت، بغض اور کینہ رکھا جائے، حضرت مرزا مظہر جان نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے مشائخ کے پیر ہیں، ان کا مزار دہلی میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے مریدین کو کہا، وہ نصیحت کرتے ہوئے کہ بھائی جس کسی کے دل میں کسی کے بارے میں بے رتی کے برابر بھی بغض اور کینہ ہے تو اس کی بیعت ختم ہے۔ آپ کے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ رتی کے برابر بھی کسی کے دل میں بغض اور کینہ ہے کسی کے بارے میں، اس کی بیعت ختم ہے۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے، اور ان لوگوں نے آپ نے فرمایا اگر ہے اس طرح تو پہلے اپنے بغض اور کینے کو دل سے نکالیں، پھر دوبارہ بیعت کریں، کیونکہ ان کی بیعت ہے ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سلسلہ سے وابستہ ہیں، ہم متعلق ہیں، ہم صحبت میں ہیں، آپ نے فرمایا اس کی بیعت ہی نہیں، وہ فیض سے محروم ہے۔ تو لوگوں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، اور پھر انہوں نے اپنے دل کو ٹٹولا اور اپنے آپ کو چیک کیا اور پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ خرابی تو ہمارے اندر موجود تھی، آپ نے فرمایا بیعت نہیں ہے، پہلے دل سے بغض نکالو، پھر دوبارہ بیعت کرو، پھر نئے سرے سے شروع کرو۔
سالہا کر دی نماز و روزہ، سالہا کر دی نماز و روزہ، نور آنسوں میں صلاۃ تو کجا۔ سالوں سال نمازیں پڑھی ہیں میرے بھائی، نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹنے گھس گئے اور ہمارے پیشانیوں میں نشان پڑ گئے، ناک میں نشان پڑ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو بڑا نمازی ہے، لیکن رومی صاحب فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح اس اتنی نمازوں کا وہ نور کہاں ہے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، نہ زبان پر نظر آ رہا ہے وہ نور، گفتگو جب ہوتی ہے اس میں کوئی پیار ہو، کوئی نرمی ہو، نہ آنکھوں میں وہ نور نظر آتا ہے، نہ وہ پیشانی میں نور نظر آتا ہے، وہ نمازوں کا نور کہاں چلا گیا؟ تو دوستو اس لیے اپنے اندر کو ٹھیک کرو، اپنے باطن کو ٹھیک کرو، اپنے قلب کو ٹھیک کرو، اور اس جہاں بھی آپ رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، مثبت اپنا کردار ادا کریں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، آپ محمدی ہیں، آپ میرے نبی کے امتی ہیں، آپ صدیقی، نقشبندی، غفاری، بخشی سلسلے سے وابستہ ہیں، ان کی تعریف، توصیف اور تنقید سے بالا تر ہو کر اپنا مثبت کام کرتے چلے جائیں۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور لوگ اگر وہ جواب میں محبت نہ بھی کریں تو میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بھی دعائے خیر کی تھی جنہوں نے تکلیفیں اور اذیتیں دی تھیں۔ تو اس ذکر کی دعوت ہے، یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت یہ دل کا ذکر آپ میں جاری رہنا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ، یہ زبانی ذکر نہیں ہے، یہ قلبی ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوگا۔ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، سوئے جاگے ہر وقت دل کا توجہ رہے، اللہ 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 اللہ۔ یہ جو عزت ہمیں ملتی ہے، یہ پیار ملتا ہے، یہ ہمارے مشائخ کی برکت ہے۔ میرے اندر تو کوئی حیثیت اور صلاحیت ہے ہی نہیں، اور زبان سے کہنے کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رومی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک اللہ والا تھا، کسی جنگل میں گزرا، وہ جنگل سے گزرا تو اس کو ایک گدھا نظر آیا۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے حاجی بخشل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مزار فقیر پور میں ہے، کبھی آئیں گے آپ وہ نظر آئے گی۔ بڑے شاندار مبلغ اور بڑے پیارے اور بہترین خطیب سوڈر کے قوم کے تھے۔ تو یہ اکثر یہ چیز ہم نے بھی پڑھی ہے مثنوی میں اور ان کی زبانی میں۔ تو وہ اللہ والا گزرا، اس گدھے کو کسی نے خوب استعمال کیا تھا، بوجھ رکھ کر اس پر ڈھویا تھا، تو اس کے پشت پر نشان پڑ گئے تھے، تو اس میں زخم ہو گئے تھے، تو وہ بیچارہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تو اس نے ہانک کر اس کو جنگل میں بھگا دیا کہ بھئی اب تو یہ کام نہیں کرتا، تو اس کو گھر میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جانوروں پر بھی رحم کرو۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف الرحیم ہیں، وہ جانوروں پر بھی مہربان تھے، کسی چڑیا کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کبوتر کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو آپ اور ہم بحیثیت مسلمان اتنے کٹھور اور سخت دل کیوں ہو گئے؟ تو جانوروں پر بھی رحم کرو، ان کو بھی تکلیف میں مت دیکھو، اگر تکلیف میں ہے تو ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ تو وہ اس گدھے کو جب دیکھا تو اس کے پشت میں زخم تھے اور کوے اس کے زخم میں چونچے مار رہے تھے، تو خون رس رہا تھا۔ تو رومی صاحب فرماتے ہیں درویش وہاں کھڑا ہو گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس کو بڑا دکھ ہوا۔ تو اس کے پاس کوئی شیر کی کھال تھی، کہیں سے کسی نے دی ہوگی، تو انہوں نے اس گدھے کے اوپر شیر کی کھال ڈال دی۔ اب گدھے کے اوپر شیر کی کھال آ گئی تو وہ دور سے گدھا نہیں دکھ رہا تھا، وہ شیر نظر آ رہا تھا۔ اب جو بھی جانور اس کو دیکھے وہ بھاگ جائے، پرندے بھی اس کے قریب نہ آئے۔ گدھا بڑا حیران ہوا کہ بھئی سارا دن مجھے تو سب لوگ مارتے پیٹتے تھے، بھگاتے تھے، اب تو سب مجھ سے ڈر رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ تو وہ بڑے مزے سے وہ گھاس چر رہا ہے، جنگل میں پھر رہا ہے، کھا کھا کر وہ موٹا ہو گیا، اس کے زخم بھی بھر گئے، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، وہ کھال اس پر موجود تھی۔ یہ فقیروں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے۔ وہ جب اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ تندرست ہو گیا تو گدھے کی وہ پرانی عادت جو تھی وہ لوٹ کر آ گئی۔ وہ گدھے کا پیٹ بھرتا ہے، وہ دلتیاں چھوڑتا ہے، تو اس نے وہ دلتیاں جھاڑنا شروع کی، دلتیاں جھاڑی تو وہ کھال نیچے گر گئی۔ اندر سے بڑا موٹا تازہ صحت مند جو وہ کھا کھا کر وہ فربہ ہو گیا تھا، وہ ظاہر ہو گیا۔ کسی بھیڑیے نے دیکھا، اس نے واہ واہ یہ تو بڑا شاندار شکار ہے، میرا تو مزہ موجیں ہو گئی،
کسی شیر نے دیکھا، کسی چیتے نے دیکھا، کسی اور جانور نے دیکھا، اس پر حملہ کیا، اس کو کھا کر ہضم کر دیا۔ اگر وہ کھال اپنے پشت پر رہنے دیتا تو حفاظت میں رہتا۔ تو بھائی یہ اللہ والوں نے بھی اپنی وہ طریقت اور نسبت کی، وہ جو ہم پر ڈال دی ہے اپنے کرم نوازی اور مہربانی سے، ایک اپنا ایک چڑھا دیا ہے جسم پر ایک رنگ، تو اس کی قدر کرو۔ اگر دولتیاں جاڑیں گے اور اس کی ناقدری کریں گے تو پھر ہم بھی بھیڑیوں کا اور کسی درندوں کا شکار بن سکتے ہیں۔ تو شکر کرو اور اللہ کا ہر حال میں شکر کرو، تو انشاءاللہ ہر مصیبت اور ہر ظلم اور ظالم سے آپ اور ہم محفوظ رہیں گے۔ اور مراقبہ ضروری ہے، روزانہ بلا ناغہ جب بھی موقع ملے مراقبہ کریں۔ وہ جو فقیر ہیں اپنے پروگرام کو بہتر بنائیں، جو معمولات ہیں ان کو بہتر کریں۔ نوجوان ماشاءاللہ بڑے فعال اور باہمت ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی پوری کریں، اور ان نوجوانوں سے ہمیں یہ امید ہے کہ وہ تعلیم بہترین طریقے سے حاصل کریں گے، اور تعلیم کے لیے تن من دھن لگا کر دکھائیں گے، اور نمایاں طریقے سے اپنی کمیونٹی میں ایک مثال